نام کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، بلند آواز میں نعرہ حیدر۔ حضرت علامہ پیر سید عقیل بن اسد شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام و معزز و محترم برادران اسلام، آج کی یہ بابرکت اور عظیم الشان سالانہ عرس مقدس کی تقریب سعید، جو حضور یادگار اسلاف حضرت العلام آفتاب طریقت ماہتاب شریعت فخر السادات سید السادات حضور پیر سید علی حسن شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ 50 سے زائد برس ہو چکے ہیں۔ یہ 53واں عرس مقدس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کی طرح یہاں پہ پنڈال جو ہے وہ بڑا بارونق ہو جاتا ہے، اور ہر سال انتہائی محنت سے جانفشانی سے یہاں کے رہنے والے افراد انتہائی خلوص کے ساتھ بہت اہتمام و اکرام کرتے ہیں۔ میں اس بات پہ تمام انتظامی امور کے افراد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری اس محفل کی صدارت برادر اکبر مکرمی و محترمی استاد العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب کیرانوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، اور خاندان عالی شان کے افراد جو ہمارے بزرگ ہیں، میرے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں، اور تایا جان بھی تشریف فرما ہیں۔ معزز و محترم برادران اسلام، مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ صاحب عرس جن کا ذکر کرنے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ذکر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصلحاء کفارہ۔
انبیاء اکرام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہم ایک ایسی ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی ترویج کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا سارے زمانے کو درس دیا ہے۔ اگر میں یہ حدیث پاک بھی یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ صادق آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، 3 بار سرکار نے فرمایا میرے خلفاء پہ رب کی رحمت ہو، میرے خلفاء رب کی رحمت کے کھاتے میں آئیں، میرے خلفاء پہ رب کی رحمتیں برسیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا و مولا سید و سرور مکی مدنی تاجدار، اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیں کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ کیا وہ احباب ہیں کہ جو صرف آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے دست حق پرست پہ بیعت کر لی ہے، آپ کے خدمت گزار بن گئے ہیں، صرف یہ آپ کے خلفاء ہیں؟ سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز نے رحمتوں کے پھول نچھاور فرمائے، صحابہ اکرام نے اپنی جولیوں کو کشادہ کیا۔ سرکار نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہ الناس، لوگوں میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، زمانے کو اس کا درس دیتے ہیں۔ اب صاحب عرس جن کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ افراد یقیناً موجود ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ حضور نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی شریعت کا سنت کا درس دیا ہے اور خود عمل کیا ہے۔ سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اتنا اہتمام و اکرام کیا جاتا ہے، اتنی دور سے احباب بھی تشریف لاتے ہیں، اتنی جو ہے وہ کثیر تعداد میں آپ رقم بھی خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت ٹھیک ہے، یہ جذبات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا صلہ، سب سے بڑا رب کی طرف سے جو کرم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح صاحب عرس نے اپنی زندگی گزاری ہے اور جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اور سب سے بڑی خوبی جو ہمارے دادا جان، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سے بڑے تھے عمر میں، اور ان سے بڑے جو تھے وہ حضرت صاحبزادہ پیر سید علی اکبر شاہ صاحب تھے۔ تو ہم نے جو ان سے سنا ہے کہ سب سے جو زیادہ ان کا وصف تمام خاندان میں، تمام بھائیوں میں اور ہر جگہ مشہور تھا، وہ تقویٰ تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ہر معاملے میں اللہ کی رضا، کیونکہ رب کا قرآن فیصلہ کر چکا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوستی کے لائق ہی نہیں، کوئی اتنی بلند شان رکھتا ہی نہیں کہ رب ذوالجلال کے مقابل آ جائے اور اس کے ساتھ دوستی کر سکے، لیکن فرمایا کہ اس کے دوست ہیں اور ان کو وہ پسند کرتا ہے، اپنی محبوبیت کے درجے عطا فرماتا ہے۔ کون؟ فرمایا پرہیزگار، برادری والا نہیں کہ جس کی برادری اونچی ہے وہ رب کا دوست ہے۔ شاہ صاحب دوست ہیں، چودھری صاحب دوست ہیں جی، گجر صاحب ہو گئے ہیں جی، فلاں صاحب ہو گئے ہیں، فلاں صاحب ہو گئے ہیں، رانا صاحب آ گئے، وہ رب کے دوست نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ سمجھے کہ کوئی کسی منصب کی وجہ سے رب کی دوستی کا مرتبہ لے جائے۔ رب کی دوستی کا مرتبہ کب لے گا؟ جب اپنے اندر رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر تقویٰ پیدا کر لیتا ہے۔ متقی نہیں ہے رب کا دوست نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ اس لیے آراس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی سمجھے خدا کے لیے۔ ابھی آپ سنتے تھے کتنی جو ہے وہ مدلل اور محققانہ گفتگو، دنیا سے بے رغبتی اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت کے خوف کے، آخرت کی فکر کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ بڑا احسن ترین پیغام ہے کہ صاحب عرس، جن کے عرس پہ آپ تشریف لاتے ہیں، ان کی زندگی سے مطالعہ کر کے پھر اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ اور
دادا جان فرماتے ہیں کہ تقوی و طہارت کا یہ حال تھا کہ جو متشابہ چیزیں تھیں ان سے بھی بچا کرتے تھے، اور بعض اوقات کسی جگہ سے کھانے پینے سے بھی بچ جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں شبہات پائے جاتے تھے۔ اور جیسا سرکار کا فرمان ہے، اور آپ کو معلوم ہے حلال اور حرام کی تمیز از حد ضروری ہے، سرکار کا فرمان ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما متشابہات، بے شک حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہات ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جن میں شبہ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو متشابہات سے بچ گیا اللہ نے اس کو حرام سے بھی بچا لیا ہے، اور جو متشابہات میں پڑ گیا فرمایا ان قریب وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور پھر اس کی مثال بھی سرکار نے عطا فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی چرواہے کی بکریاں اگر کسی کے کھیت کی حد پر پہنچ جائیں اور اس کی حدود میں چرنا شروع کریں تو فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ اس کی کھیت کے اندر چلی جائیں گی، جہاں سے انہوں نے نہیں چرنا وہاں سے بھی وہ گھاس چرنا شروع کر دیں گی۔ اس لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ آپ حلال اور حرام میں فرق کریں اور اپنی زندگی کو احکامات الہیہ شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالیں، اور پھر اولاد بھی آگے نیک ہو، جس اولاد کو آپ حلال رزق کھلائیں گے وہ بھی آپ کے فرما بردار ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی تاجر بھائی ہیں، دکاندار ہیں، کوئی دودھ دیتا ہے، تو آراس کے مقاصد جو ہیں سب سے بڑا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہو گئی اور ٹھیک ہے واہ واہ بھی ہو گیا اور لنگر کھایا چلے گئے ہیں، بلکہ اصل ان کا لنگر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اگر ہم ہماری زندگیوں میں حرام کاریاں ہیں، حرام کے ہم ارتکاب کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کا فیض یہ ہے کہ ہم جس آستانے پہ حاضر ہو جائیں ہم وہاں پہ اس ولی کے صدقے دعا کریں رب ذوالجلال ہماری گناہوں بری زندگی کو بدل دے۔ اصل مقاصد ہمارے یہ ہونے چاہیے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، کیونکہ ولی کے در پہ آئیں اور اپنی تقدیر نہ لے کے جائیں اچھی تقدیر۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو آراس ہیں اور ولایت کے جو مقامات ہیں اور جو ان کی بارگاہ میں حاضری ہیں یہ کوئی تعویذ دھاگے کے کاروبار نہیں ہے۔ آپ آئیں تعویذ لیں اور اپنی کمر پہ کہ جی تھاپڑا مارو چھٹی، یہ نہیں ہے ان کے مقاصد۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ خاکی کو اس کے معبود کے ساتھ ملا دینا، بندہ مومن کو حقیقی معنوں میں رب ذوالجلال کی شریعت اور احکامات کا تابعدار کر دینا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا۔ ان محافل کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے، ان کی سیرت سے مطالعہ کر کے پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ دل ملانا، اور جب ہم ان کے ساتھ دل ملائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ حضور جی صاحب عرس ہمارے دادا جانی رشتے میں ہوئے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، حرام تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بارے میں ان کے ہم اثر بھی بتاتے ہیں کہ جو متشابہات چیزیں تھیں ان کے بھی قریب نہیں جایا کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی ہے۔ پھر ان اراس مقدسہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں عقائد و نظریات کی درستگی حاصل ہو، ہم باطل عقائد سے انحراف کریں اور اہل سنت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ہم ان کے پابند ہو جائیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم نعرے لگا کے چلے گئے ہیں اور اپنی مرضی کا عقیدہ اپنا لیا ہے، اگرچہ ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں لیکن جو ان کی تعلیمات ہے ہم نے اپنے نفس کے پیچھے لگ کے اس کو چھوڑ دیا،
اور آپ کو معلوم ہے عصر حاضر کے فتنے، کہیں پہ صحابہ اکرام کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں پہ اہل بیت اطہار کی توہین کی جا رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے میں اہل سنت کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ایک گزارشات آپ کے سامنے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت ہوں، ان کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، حضور کے صحابہ ہوں، ان کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. نہ ہمارا ایمان حضور کی اہل بیت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارا ایمان صحابہ کی محبت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے. جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے، ایسے ہی حضور محمد عربی کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. جس طرح حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں رب کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ سے ڈرو، میری اہل بیت کے حق کو نہ بھول جانا. اور اہل بیت اطہار بھی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی من مرضی کے چند افراد نکال کے ان کو اہل بیت میں شامل کر لیں اور جن کو مرضی کیا حضور کی اہل بیت سے خارج کر دیا، بلکہ حضور کا پورا خاندان، حضور کے چچا بھی شامل ہیں، حضور کے چچا کی اولاد بھی شامل ہے، وہ اہل بیت بھی ہیں، آل محمد بھی ہیں. حضور کی ساری بیویاں بھی حضور کی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، مولا علی بھی اہل بیت ہیں. یہ ساری ہستیاں اہل بیت اطہار ہیں. ہمارے ہاں بعض افراد نے سمجھا کہ صرف 4 ہستیوں پہ جو ہے وہ اہل بیت کا لفظ 5 ہستیوں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شامل ہی ہیں، تو ان کے علاوہ سمجھا کہ صرف حسنین کریمین، مولا علی شیر خدا اور سیدہ زہرا پاک یہ صرف اہل بیت ہیں، اور اس کے علاوہ شاید کوئی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکا. حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں. حضرت عباس سے سرکار بڑا پیار کرتے تھے. بدر کے موقع پر حضرت عباس مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے، لیکن سرکار نے اس وقت فرمایا کہ جس کی تلوار جس پہ اٹھے دشمن کی طرف اس کی گردن اتار دو، لیکن کوئی شخص میرے چچا عباس پہ تلوار نہ اٹھائے. حالانکہ لوگوں کے سامنے حضرت عباس کا ذکر کرو تو بعض لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ بھی حضور کے چچے ہیں اور حضور کی نسبتیں ہیں، اور ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو محمد عربی کی وجہ سے، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں تو محمد عربی کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ ہمارے بہت بڑے اس وقت کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے نا، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، اور تیری فاطمہ ہے بیٹی اور عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی اور عائشہ ہے زوجہ، ایک تن کا ٹکڑا اور ایک رازدار ہے. اور مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لادلا ہے تیرا ایک یار یار ہے. مولا ادب سکھاویں بے ادب نہ بناویں، مولا ادب سکھاوے بے ادب نہ بناویں، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عباس اب سرکار کے چچے ہیں اور سرکار ان سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں. تو جب سرکار نے فرمایا کوئی شخص میرے چچا عباس پہ تلوار نہ اٹھائے، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ میرے چچا کو زبردستی لایا گیا ہے. اور بعد میں سرکار کو معلوم بھی تھا، پھر اسی موقع پہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو جب سرکار اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھتے تھے، بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے. یہ مجلس کا حال ہوتا تھا. اور 2 روایات میں آپ کو محبت کی سناؤں گا تاکہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ درس حاصل کر کے جائیں. ایک دفعہ حضرت عباس تشریف لائے
تو سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف جلوہ فرما تھے، تو جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا وہ آ رہے ہیں تو اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر صدیق تجھے کس چیز نے اٹھایا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کے چچا آ رہے ہیں، میں ان کے اکرام میں اٹھ گیا ہوں۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے استاد محترم، آپ کے پیر صاحب اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی نشست پہ ساتھ بٹھا لیں تو چاہے جتنے بھی مرید ہوں وہاں پہ آپ کو آنکھیں بھی نکالتے رہیں، لیکن آپ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ کوئی آ گیا بیٹھ گیا، جہاں پہ جگہ مل گئی، پیر صاحب کسی کے لیے کھڑے بھی ہو گئے نا، تو مرید کی کیفیت یہی ہوتی ہے جس کو پیر صاحب نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ نہ اٹھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں پہ روح الامین بھی رش کر رہا ہوتا ہے، محمد عربی کے دائیں طرف ہوتے ہیں، لیکن اپنی جگہ کی پرواہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی رشتہ داری کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا چچا عباس آ رہا ہے سفید لباس والا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا آ رہے ہیں، تو پھر سرکار نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو، اس کے 10 بیٹے میری امت کے بادشاہوں کے باپ ہوں گے۔ 650 سال بنو عباس کی حکومت ہے، فرمایا اس کے 10 بیٹے میری امت میں بادشاہوں کے باپ ہوں گے۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا تشریف لائے، جس طرح حضرت عباس کی دفعہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جگہ چھوڑی، حضرت علی کے آنے پہ بھی اٹھ گئے۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کوئی فضل والا ہی فضل والے کی شان جانتا ہے، کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ حاضرین محترمین، ہستیوں کی آپس میں باہم جو ایک دوسرے کے ساتھ الفت تھی، ہمارا مشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس محبت کو سارے زمانے میں عام کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ جائیں لوگ، ان کا فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا جنہوں نے صحابہ کو اہل بیت سے جدا کیا ہے، اہل بیت کو صحابہ سے جدا کیا ہے۔ اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ ہم حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کی شان سناتی ہے۔ ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی شان سناتی ہیں۔ علی سے پوچھتے ہیں، ابو بکر کی شان سنائی دیتی ہے۔ ابو بکر سے پوچھے، وہ علی کی مرتبے سنائی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کو اس جہان میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے فوراً کہا کہ فاطمہ۔ حضرت عائشہ کسی اور کا نام لے سکتی تھی اور چھپا سکتی تھی، لیکن سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق نے فوراً فرمایا فاطمہ۔ اب آگے سنیں، آگے پوچھا کہ مردوں میں، تو فرمایا مردوں میں ان کے شوہر نامدار علی شیر خدا۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے حضرت عائشہ نے خود بیان کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ شوہر فاطمہ کا جو اس شان کا مالک ہے کہ نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے نا، تو جا کے خود کلام کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میرے آقا کو آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا، اور مجھے آپ کے آقا، آپ کے بابا محمد عربی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ ایک روایت، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ حضرت علی شیر خدا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد تشریف لا رہے ہیں باہر، آگے گلی میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیلتے ہوئے تشریف لائے، تو صدیق اکبر نے فوراً انہیں اٹھا لیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسن کے پاؤں ان کی چھاتی کو چھو رہے ہیں۔ تو حضرت علی بھی تشریف لا رہا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم حسن تم علی کے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ہم شکل ہو۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار کے بچوں میں بھی انہیں محمد عربی کی ہی تصویر دکھائی دیتی ہے، وہ ان کو اٹھا کے بھی یہی کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں مصطفیٰ کو ہی دیکھ رہے ہیں، ہم پیار تم سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت مصطفیٰ سے ہے۔ حضرت علی شیر خدا مسکرائے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک
ابو بکر صدیق آپ نے سچ کہا ہے، حسن ہم شکل مصطفیٰ ہی ہے۔ بے شک حسن، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ اگر یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو دو پیغام یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ عرس کا مقصد، عرس کا روحانی لنگر، عرس کی روحانی جو آپ کو مٹھاس ملے گی وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو صاحب عرس کی تعلیمات کے مطابق ان کے سانچے میں ڈھالیں، نماز کی پابندی کریں۔ اور میں سمجھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب میں نے جس طرح آپ کے سامنے صحابہ و اہل بیت کی محبت بیان کی، اور میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میری اہل بیت کے بارے، اسی طرح سرکار نے صحابہ کے لیے بھی فرمایا، فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، اللہ 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 فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں بھی رب سے ڈرو۔ پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف معاملہ اس قدر نازک ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اگر ان کا حق نہ پہچانے سرکار پھر بھی فرمائے میرے رب سے ڈر، اگر صحابہ کے معاملے میں ان کا حق نہ پہچانے سرکار پھر بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جس طرح اہل بیت کی محبت سرکار کی محبت ہے، اسی طرح سرکار نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی۔ فرمایا کہ صحابہ سے محبت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سرکار کے صحابی ہیں، اس لیے کہ وہ سرکار کی انہیں نسبت باکرامت حاصل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نمازوں سے اور روزوں سے، حج سے، نفل سے، صدقات سے نہیں بنتے بلکہ یہ نگاہ مصطفیٰ سے بنتے ہیں۔ اگر صحابی کو دیکھنا ہے تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، اسے دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ اور کوئی بھی صحابی ہو، رب نے تو وعدہ کر دیا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کریم کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ رب ذوالجلال کا بھلائی کا وعدہ نہ ہو، بلکہ یہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہر رب نے فیصلہ صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ فیصلہ رب ذوالجلال نے خود فرما دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے محبوب کے تمام صحابہ سے جنت کا، حسنہ کا، بھلائی کا، کرم کا، فضل کا وعدہ کر دیا۔ پھر فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے نا، فرمایا وہ میرے صحابہ سے نہیں، صدیق اکبر سے نہیں، فاروق اعظم عثمان غنی سے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان سے نہیں بغض رکھتا۔ فرمایا در حقیقت تو اس کے اندر آمینہ کے لال کا بغض ہے، در حقیقت تو اس کے اندر حسد، در حقیقت تو اس کے اندر جلن محمد عربی کی ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، سرکار کی جتنی شہزادیاں ہیں وہ سرکار کی اہل بیت ہیں۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم بنت رسول، حضرت رقیہ بنت رسول، حضرت زینب بنت رسول، حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول، سرکار کے تمام صاحبزادے سرکار کی اہل بیت ہیں، اور یہ اصل اہل بیت ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، یہ اصل اہل بیت ہے۔ سرکار کی تمام ازواج اصل اہل بیت میں شامل ہیں، اور کچھ ہے داخل اہل بیت، جس طرح حضرت عباس، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد، آل حارث، حارث بن عبد المطلب کی اولاد، ان سب پہ صدقات بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان بھی ہیں کہ جو فارس سے تشریف لائے ہیں،
کوئی صحابی کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، کوئی کہتا ہے سلیمان میرے خاندان کا بندہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے خاندان کا بندہ ہے، لیکن مصطفیٰ کو سلیمان کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں، فرمایا سلیمان